السلام علیکم ویورز، آج ہم موجود ہیں مسجد قباء میں، جس کو اسلام کی پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے تو آپ نے یہاں پر سٹے کیا اور یہیں پہ اپنی نمازیں ادا کیں۔ مسجد قباء جو ہے وہ مسجد نبوی سے 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مسجد قباء کا بیرونی منظر ہے، جو کہ اس کا صحن کہلاتا ہے یا اس کی ایک طرف کہلاتی ہے۔ آپ چاروں طرف میں کھجور کے درخت بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ ابھی آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلے یہ سعودی عرب کی مشہور سوغات، اس کو گاوا یا شاہی بولتے ہیں۔ شاہی ہے، یہ گاوا ذرا دوسرا ہوتا ہے، ہوتے دونوں ہی قدرے ذرا کڑوے ہیں۔ اس کو میٹھی کھجوروں کے ساتھ وہ پیا جاتا ہے اور انتہائی فائدہ مند چیز ہے یہ۔ آج جی اپنے مسجد کی طرف، اس وقت یہ مسجد کا صحن ہے اور یہاں سے اس کی انٹرنس ہے۔ یہ مسجد جیسا کہ بتا رہا تھا کہ مسجد نبوی سے 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ یہاں پر پیدل بھی آ سکتے ہیں، لیکن پیدل آنا تھوڑا تھکاوٹ والا رہے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ کسی ٹیکسی، بس یا شیئر ٹیکسی میں آ جائیں۔ آپ جب مسجد نبوی سے آئیں مسجد غمامہ کی طرف، تو وہاں سے آپ کو ایزیلی ہر طرح کی ٹرانسپورٹ وہ مل جاتی ہے، اور صرف 2 ریال وہ آپ سے چارج کریں گے، شیئرڈ والے جو ہیں یا پھر جو بس والے ہیں۔ خود سے ٹیکسی میں آئیں گے تو میں بھی 10 ریال لے لیں، اگر آپ 4 لوگ ہیں تو وہ آپ 10 ریال دے کر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ مسجد قباء کا اندرونی منظر ہے، اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو اسلام کی پہلی مسجد کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ نے اس مقام پر آ کر سٹے کیا اور آپ نے یہاں پر اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مسجد بنائی گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ایک واقعہ مشہور سنایا جاتا ہے وہ یہ کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اب تو ہم مکہ نہیں جا سکتے، مشرکین مکہ میں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، خانہ کعبہ کا طواف وہ نہیں کرنے دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ یعنی کہ ادروائز اب عمرہ کرتے ہیں، اس کے تمام تک مناسک کو پورا کرتے ہیں، تو میں بھی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر نماز پڑھنا مقبول عمرے کے ثواب ہے۔ تو آپ جب کبھی عمرے پہ جائیں، حج کے لیے جائیں، آپ کے پاس وہاں پہ کم از کم 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے جو آپ یہاں گزارتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہر روز یہاں پر جا کر نوافل ادا کریں۔ ہر 2 نوافل کے بدلے آپ کو 1 عمرے کا ثواب ہے۔ یہ ہم اندر سے ہو کے آئے ہیں، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم ممبر کے قریب تر ہو کے نوافل پڑھ لیں۔ ویسے آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی اسلم کے دور میں مسجد اتنی وسیع نہیں تھی، ایون کہ جتنی بھی زیارات ہیں مدینہ میں ان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، تو جو وہ اپنی ایکچول جگہ سے وہ ذرا بہت پھیل گئی، تو پتہ نہیں لگتا کہ اسلم کے دور کی ایکچول جگہ کون سی تھی اور بعد والی جگہ کون سی تھی۔ یہ سارا صحن ہے، اندر وہ سارا نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ بھی ہے، اور اوپر اس کو وہ وائٹ طرح کی چادروں سے کور کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت وہ اس کے عمرے کے ثواب کی حیثیت سے بہت زیادہ ہے، اور اس کو ایکسیس کرنا بڑا ایزی ہے۔ جو لوگ فرسٹ ٹائم مدینہ جاتے ہیں ان کے لیے اکثر یہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے کہ اس سائٹ پر جائیں، تو وہ میں ذکر کر چکا ہوں یہاں آنے کا طریقہ کار۔ اور یہاں پر دیکھیں آب زمزم کے جو کولر ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ کو مدینہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی اور مسجد غمامہ میں بھی وفر مقدار میں زمزم پیے گا۔ خوب سیر ہو کر آپ زمزم پئیں۔ یہ بھی جس کا صحن والا ایریا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں باہر کی طرف اور واپس جائیں گے اپنا مسجد نبوی کی طرف، تو آپ ڈیلی بیسس پر یہاں پر آ سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں، بڑا ایزی ہے اس کو ایکسیس کرنا۔ مسجد غمامہ تو بالکل پاس ہی ہے، یہ تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ تو ابھی ہم واپس چلیں گے اور آپ کو بعد میں باقی زیارات بھی دکھائیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہیں وہ مدینہ کی باقی زیارات کو بھی دیکھتے رہیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ زیارات، یہ معلومات وہ کیسی لگی۔ یہ ہر طرف لوگوں کا رش ہی رش ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے بنگلہ دیشی بھائی بھی پورے کے پورے گروپ کی فارم میں وہ آ رہے ہیں۔ تو آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی جگہ کے ساتھ، نئی زیارت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ المنورہ روضۃ الرسول کی حاضری نصیب کرے، آمین۔